بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ مسیح مسعود کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہے۔ اللہ رب العزت کے کرم و فضل و احسان سے الحمدللہ درود شریف کا کارواں رواں دواں ہے۔ درود شریف پڑھنے والے اللہ کے چاہنے والے، اللہ کے نیک بندے اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک امتی الحمدللہ عشق اور محبت کے جذبوں میں سرشار حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیج رہے ہیں، اور ایک سے بڑھ کر ایک گویا کہ ہوڑ لگی ہوئی ہے کہ میں آپ سے زیادہ درود بھیجوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور میں آپ سے زیادہ اور میں آپ سے زیادہ، ماشاء اللہ مبارک۔ آپ جانتے ہیں یہ ہوڑ کس دور میں لگی ہے؟ امت ہر دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتی آئی ہے، اس میں کوئی شک و تردد نہیں ہے۔ لیکن آج جس دور میں جس سوشل میڈیا کے دور میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جانتے ہیں اس دور میں جو یہ نئے انداز کی دوڑ لگی ہے، میں بھی درود پڑھوں، میں بھی درود پڑھوں، میں بھی درود پڑھوں، میں آپ سے زیادہ پڑھوں، آپ مجھ سے زیادہ پڑھیں، میں آپ سے زیادہ آگے نکل جاؤں، آپ مجھ سے آگے نکل جائیں، ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی دو میں لگا ہوا ہے، ہوڑ میں لگا ہوا ہے۔ اور کیا خوبصورت ہوڑ ہے، کیا خوبصورت نقل ہے، یہ کیا خوبصورت سعی ہے، کیا ہی خوبصورت اور کیا ہی مبارک کوشش ہے یہ، اللہ قبول فرمائے، اور اس کا بہترین صلہ دنیا اور آخرت میں آپ کو، مجھے اور ساری امت کو اپنے فضل سے ہمیشہ کے لیے نسل بعد نسل عطا فرمائے۔ یہ ہوڑ اس دور میں لگی ہے جب لوگوں میں ہوڑ لگی ہوئی ہے، میرا مکان آپ سے اونچا اور آپ کا مکان مجھ سے اونچا، میری گاڑی آپ سے مہنگی اور آپ کی گاڑی مجھ سے مہنگی، آپ کا بینک بیلنس مجھ سے زیادہ، میری دنیا آپ سے آگے، میری پراپرٹیز آپ سے زیادہ اور آپ کی پراپرٹی مجھ سے زیادہ۔ جس دور میں لوگ اس دنیا داری کی ہوڑ میں لگے ہوئے ہیں، اپنی دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانا چاہتا ہے، آگے نکل جانا چاہتا ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے میں آپ سے زیادہ مالدار بن جاؤں، ہر شخص چاہتا ہے میری ڈگری آپ سے بڑی ہو، ہر شخص چاہتا ہے میری کرسی، میرا عہدہ، میرا تمغہ، میرے اعزازات اور یہ ساری کی ساری دنیاوی حیثیتیں اور یہ ثروتیں، یہ ساری یہ میری آپ سے زیادہ ہوں۔ جس وقت میں ہر شخص اس کی ہوڑ میں لگا ہوا ہے، اس وقت میں اللہ کے دیوانے شیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اس ہوڑ میں لگے ہیں ماشاءاللہ کہ میرا درود شریف آپ سے آگے ہو جائے، اور وہ بھی سامنے والا بھی ہوڑ میں لگا ہے کہ آپ مجھ سے آگے نہیں جا سکتے، میرا درود آپ سے آگے ہوگا۔ ہے نا یہ خوبصورت بات؟ جس دور میں ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا کی ہوڑ لگی ہے، جس دور میں ہر شخص دنیا داری کی مغز ماری میں لگا ہوا ہے، میں دنیا والوں کو دیکھتا ہوں، کتنے لوگ ایسے جانتا ہوں جن کو ان کی دنیا کھانے کی مہلت بھی نہیں دیتی۔ ان کا کاروبار، ان کا بزنس، جو بھی ان کا شغل ہے، ان کی دنیا ان کو کھانے کی مہلت بھی نہیں دیتی۔ وہ سکون سے کھانا کھا لیں، اس کی مہلت ان کو ان کی دنیا نہیں دیتی۔ اس دور میں اللہ کے فضل سے اگر آپ کا کھانا مشکل ہو رہا ہے، آپ کا سونا مشکل ہو رہا ہے، تو شکر ہے اللہ کا کہ اس کی وجہ آپ کی دنیا نہیں ہے، بلکہ آپ کا درود شریف ہے، آپ کا عشق ہے جس نے آپ کی نیند اڑا دی ہے، آپ کا عشق ہے جس نے آپ کی بھوک اڑا دی ہے۔ واہ مبارک، واہ مبارک، واہ مبارک۔ درود شریف پڑھنے والوں، آج تھکے جاتے ہو نا، آج تھکے جاتے ہو نا،
میں ایک مثال سے سمجھاؤں. جب ایک بہو گھر میں آتی ہے، نئے گھر میں آتی ہے، اس کو اس گھر کا کلچر، اس گھر کا ماحول، اس گھر کا معاشرہ بالکل نیا نیا لگ رہا ہوتا ہے. یہ گھرانہ ہے اللہ کے فضل سے مہمان نواز. یہ بہو اس گھر میں قدم رکھتی ہے اور اس گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت رہتی ہے. آج کچھ مہمان آئے ہیں، ان مہمانوں کے لیے اس کو چولہے پر چڑھا دیا گیا ہے کہ بیٹھو، یہ 5 مہمان آئے ہیں، ان کا کھانا تمہیں بنانا ہے. بیچاری نے کھانا بنایا. نئی سسرال میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی. نئی بہو نے آ کر گھر میں کھانا بنایا، تھک گئی. کون اس کے پیر دبائے گا، کون اس کی ٹانگیں دبائے گا، کون اس کے ہاتھ دبانے کو پوچھے گا. کوئی پوچھنے کو بھی راضی نہیں کہ محترمہ صاحبہ آپ تھک تو نہیں گئی ہیں. لیکن یہ تھکی ہوئی دلہن، یہ تھکی ہوئی بیوی، یہ تھکی ہوئی بہو، جب اس کا سامنا اس کے شوہر سے ہوتا ہے اور اس کا شوہر اس کے لیے 2 جملے تعریف کے کہتا ہے، واہ بیگم بڑا خوبصورت کھانا بنایا ہے، مجھے بہت پسند آیا تمہارے ہاتھ کا کھانا. واہ بیگم تم نے خوب عزت رکھی مہمانوں کے سامنے. واہ بیگم تم نے تو جھنڈے گاڑ دیے، مہمان بھی واہ واہ کر رہے تھے. تو یہ جو محترمہ ہے نا، جو صبح سے دوپہر تک کھانا بنا رہی تھی، اس کے لیے یہ جو 2-4 خوبصورت جملے ہوتے ہیں نا، یہ سمجھ لیجئے کہ وہ ساری تکان ایک طرف اور یہ 2-4 جملے ایک طرف. ان 2-4 جملوں نے وہ کام کیا کہ کوئی ہیوی سا، کوئی اس کو انرجی ڈرنک بھی آپ پلا دیں نا کہ بیگم تھکان اتار لو، یہ ڈرنک پی لو، کوئی کچھ بھی ایسا، کوئی انرجی ڈرنک، کوئی کیپسول، کوئی انجیکشن، وہ اتنا کام نہ کرے جتنا یہ 2-4 جملے کام کرتے ہیں. درود شریف پڑھنے والوں، جب تم تھکے جا رہے ہو درود پڑھ کر، جب تمہیں قبر میں سننے کو ملے گا نا، جب تمہیں سکرات کے وقت سننے کو ملے گا، اور جب قبر میں سننے اور دیکھنے اور جاننے کو ملے گا کہ اس درود شریف کی برکت سے کیا کیا فیوز و برکات ملے ہیں، تو آج جتنی تکان تمہیں چڑھ رہی ہے، ہاتھ دکھ گیا تسبیح پڑھتے پڑھتے، زبان تھک گئی ہے تسبیح پڑھتے پڑھتے، تھک گئے ہیں لوگوں میں درود شریف کی تبلیغ کرتے کرتے. جب تمہیں اس پر ملنے والے اعزازات سے مشاہدہ ہوگا، ان سے واقفیت ہوگی، ان سے سامنا ہوگا نا، انشاءاللہ اس تھکی ہوئی دلہن کی طرح سے آپ بھول ہی جائیں گے کہ میرے ہاتھ تھک جاتے تھے، میری زبان تھک جاتی تھی، میں نیند پوری نہیں کر سکتا تھا، میں کھانا ٹھیک سے نہیں کھاتا تھا درود شریف کی وجہ سے، اور میں لوگوں سے زیادہ باتیں نہیں کرتا تھا، میں فلاں قربانیاں دیا کرتا تھا، رات کو دیر سے سوتا تھا، صبح کو جلدی اٹھ جاتا تھا درود شریف کی وجہ سے، اور میں تھک جاتا تھا، صبح کو اپنی ڈیوٹی پر بھی جانا ہوتا تھا. جب وہاں وہ اعزاز و اکرام ملیں گے، اس درود شریف پڑھنے والے کو اور آگے لاؤ، اس کو اور آگے لاؤ، اس کو اور آگے لاؤ، اور جتنا اس کا درود زیادہ ہوگا اتنا اس کو اور آگے اور آگے اور آگے لے جایا جائے گا، اور جتنا یہ اور آگے اور آگے اور آگے چلتا جائے گا اتنا اس کا لطف بڑھتا ہی چلا جائے گا، 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 اس کا لطف بڑھتا ہی چلا جائے گا. کیا خیال ہے آپ کا؟ اس وقت آپ کو افسوس نہیں ہوگا؟ اس وقت آپ کو اس بات کا افسوس ہوگا کہ مجھے یہاں روک دیا ہے ایک لمٹ پر جا کر،
یہاں مجھے روک دیا ہے، ابھی تو اس سے آگے بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں اور آگے والے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اور زیادہ کوششیں کر کے درود شریف پڑھا تھا۔ ارے میرے لیے کتنے پچھتاوے کی بات ہے، میں نے اور پڑھا ہوتا تو میں اور زیادہ قریب پہنچ جاتا، میں نے اور زیادہ پڑھا ہوتا تو میں اور زیادہ قریب پہنچ جاتا۔ جو عطر بنانے والی فیکٹریز ہوتی ہیں نا، شروع میں تو ان میں دھواں جھیلنا پڑ رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ دھوئیں کا مرحلہ ختم ہوتا ہے اور وہ عطورات تیار ہو رہے ہوتے ہیں نا، بالکل جب وہ خوشبو کے لائق ہو جاتا ہے، اس مرحلے کی بات کر رہا ہوں، دھوئیں والے مرحلے کی بات نہیں کر رہا میں۔ تو اگر دور ہو تو خوشبو بھی دور جیسی، اور قریب ہو تو خوشبو اور قریب اور قریب اور قریب اور قریب، جتنا اس خوشبو کے قریب پہنچو اتنی خوشبو زیادہ۔ میں نے قنوج میں دیکھا ہے عطر بنتے ہوئے، اور قنوج کے لیے مشہور ہے کہ قنوج کی نالیوں سے بھی خوشبو آتی ہے۔ وہ ان برتنوں کو جو دھو کر پھینکتے ہیں نا نالیوں میں، تو اس میں جو بھی خوشبو تھوڑی بہت رہ جاتی ہوگی، وہ جب نالیوں میں جاتی ہے تو وہ خوشبوئیں بکھیرتی ہوئی، جب وہاں کی نالیوں سے بھی خوشبوئیں آتی ہیں، تو اس عطر کے مرکز سے جتنا دور ہے اتنا خوشبو کم محسوس کر رہا ہے، اور جتنا قریب 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 پہنچتا جا رہا ہے اتنی خوشبو کا احساس بڑھتا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے والے، جو جتنا زیادہ درود پڑھ رہا ہے وہ اتنا قریب اور قریب اور قریب اور قریب ہوتا جا رہا ہے۔ تو جس طرح سے اس خوشبو کے قریب ہوتے جاتا ہے تو خوشبو بڑھتی جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنا قریب ہوتا جائے گا ہوتا جائے گا ہوتا جائے گا ہوتا جائے گا، اتنا ہی وہ اعزازات، وہ اکرام، وہ تکریم، وہ فضائل، وہ مناقب، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا احساسات اور اس کے فیضان اور وہ اس کے انوار اور وہ ساری کی ساری وہ برکتیں، جتنا قریب ہو رہا ہے اتنا ہر قدم پر وہ برکتیں بڑھ رہی ہیں، وہ جتنا قریب ہو رہا ہے اتنا لطف بڑھ رہا ہے، وہ جتنا قریب ہو رہا ہے اتنا فیضان بڑھ رہا ہے، وہ جتنا قریب ہو رہا ہے اتنا اس کے لیے اعزاز و اکرام کرنے والے اس کا اعزاز و اکرام کر رہے ہیں۔ یوں سمجھو آپ کسی فلائٹ سے سفر کر رہے ہیں، اس کی بزنس کلاس میں آپ سفر کر رہے ہیں، اور اس کے بالمقابل پھر کسی نارمل کلاس میں آپ سفر کر رہے ہیں، تو اگر آپ بزنس کلاس کی طرف چل رہے ہیں تو وہاں کا ماحول بھی بدل رہا ہے، وہاں کے انداز و اطوار اور اس کا سب کچھ بدل رہا ہے، وہاں کی سیٹوں کے اسٹائل بدل رہے ہیں، وہاں ایئر ہوسٹس کے انداز بدل رہے ہیں، وہ اور زیادہ حلو ہو رہے ہیں۔ لیکن جب آپ نارمل کلاس میں کہیں سفر کر رہے تھے تو وہاں تھا سب کچھ، اعزاز و اکرام یہاں بھی تھا، لیکن اس درجے کا نہیں تھا۔ آپ کی سیٹس یہاں بھی بہت اچھی تھیں لیکن اس درجے کی نہیں تھیں۔ آپ کی ایک بٹن دبانے پر آپ کو یس سر کرنے والی کوئی نہ کوئی ایئر ہوسٹس بھاگی دوڑی چلی آ رہی تھی، لیکن یہاں بھی رہی تھی لیکن اس درجے کی نہیں تھی۔ اس کی یس سر والی یہ یس سر جو تھی اس کی، وہ اس درجے کی نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے قریب جتنے قریب جتنے قریب جتنے قریب ہوتا جا رہا ہے اتنے فیض و برکات و نوازشات، وہ اکرام، وہ تکریم، وہ فضائل، وہ مہمان نوازیاں، اور وہ ساری رے بھائی کیا کہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے والوں کو کیا کہیے۔ اس دن میں دیکھ رہا تھا ایک شخص اپنا نام غیر مسلم بتا رہا تھا، اور وہ مدینہ منورہ میں کوریج کے درمیان میں نے اس کو کہتے ہوئے سنا کہ میں شہر مدینہ میں ہوں اور میری فیلنگز کیا ہیں میں الفاظ میں نہیں بتا سکتا۔ اس نے کہا کہ ابھی گرانڈ مسجد دور ہے، مسجد حرم کو کہہ رہا تھا، وہ گرانڈ مسجد دور ہے، لیکن ابھی میں اس مدینہ شہر کی گلیوں میں ہوں، سڑکوں پر ہوں، یہاں میں کوریج کر رہا ہوں، یہاں کلپس بنا رہا ہوں، ریکارڈنگ کر رہا ہوں، لیکن یہاں میری جو فیلنگس ہیں وہ آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، وہ شہر مدینہ کی فیلنگس نہیں بتا پا رہا ہے، باوجود کہ وہ ایمان بھی نہیں رکھ رہا ہے۔ اللہ کرے اس کو ایمان کی توفیق ہو گئی ہو بعد میں، مجھے نہیں پتہ، لیکن جب وہ کوریج کر رہا تھا تو اس وقت تو
شہر مدینہ میں ابھی مسجد حرم سے دور ہے تب اس کی فیلنگز بدل رہی ہیں. وہ جتنا قریب 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 ہوتا چلا جائے گا یقیناً اس کی فیلنگز بہت زیادہ چینج ہو جائیں گی. اور پھر کہے گا یہاں کی خوشبوئیں کیا خوشبوئیں ہیں، یہاں کی ہواؤں کا عطر کیا ہی خوبصورت عطر ہے، یہاں کی باغ و بہار کے کیا انوار ہیں، کیا فیضان ہیں، کیا برکات ہیں، کیا نظارے ہیں یہاں کے. جن نظاروں کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے دنیا کے کونے کونے سے لوگ امڑے چلے آتے ہیں. اللہ اکبر. ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ کتنے سالوں تک وظیفے پڑھ رہے ہوتے ہیں. لوگوں کے دلوں کی کیسی تڑپ ہوتی ہیں. لوگ چاہتے ہیں اگر اپنے آپ کو بیچ کر بھی مدینہ طیبہ کی ایک جھلک دیکھنے کو مل جائے تو میں اپنے آپ کو بیچنے کو تیار ہوں. کتنے ہیں ایسے دیوانے. یہ عالم اسباب ہے. یہاں بہت کچھ ہماری نگاہوں سے چھپا ہوا ہے. بے شمار ایسے حقائق ہیں جن کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، کوشش کر کے بھی نہیں جان سکتے. وہ عالم حقیقی ہوگا، وہاں بے شمار ایسا ہوگا جو اس وقت میں ظاہر ہو گیا ہوگا جو کہ آج ظاہر نہیں ہے. اس وقت میں وہ ظاہر ہوگا جو کہ آج ظاہر نہیں ہے. آج ایک اپنے کو غیر مسلم کہنے والا شخص مدینہ منورہ کی سڑکوں پر جا کر اگر کوریج کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میری فیلنگز میں کیا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. جبکہ آج بہت کچھ دنیا میں تو بہت کچھ چھپا ہوا ہی ہے نا. دنیا والے نہیں جانتے، ہمیں کیا پتا عالم غیب میں کیا چھپا ہوا ہے، اور وہ فیلنگز ان کی اصل حقیقت کتنی بلند ہے ہم نہیں جانتے نا. ہم تو جتنا ہماری سمجھ میں آیا اتنا ہم بول پا رہے ہیں، لیکن وہ عالم بالا، وہ عالم باقی، وہ ایسا ہوگا کہ وہاں وہ بے شمار کچھ کھلا ہوا ہوگا جو آج کھلا نہیں ہے. آج جہاں بہت کچھ چھپا ہوا ہے مرنے سے پہلے کی زندگی میں، وہاں اتنا محسوس ہوتا ہے، تو جہاں بہت کچھ کھلا ہوا ہوگا وہاں کی فیلنگز کیا ہوں گی. آج گلیوں کو دیکھ کر فیلنگز کا یہ اندازہ ہے، اس وقت تخت پر جلوہ افروز حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو براہ راست اپنی نگاہوں سے دیکھ کر اور براہ راست ان کے مشاہدے کو محسوس کر کے اور ان کی زیارت سے مشرف ہو کر جو فیلنگز ہوں گی وہ فیلنگز کیا ہوں گی. آج گلیوں میں بھٹکنے، گلیوں میں پھرنے، گلیوں میں گھومنے کی فیلنگز ایسے. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے یوٹیوب پر ایسے ہی کچھ کیا کھول رہا تھا پتہ نہیں، وہ مدینہ منورہ کی کچھ ویڈیوز میرے سامنے کھلی اور لوگ حرم شریف کی طرف دوڑ لگا رہے تھے. آمد و رفت چل رہی تھی، غالباً جمعے کی تیاری ہو رہی تھی، کوئی پرانی رہی ہوگی، اور میں اس کو دیکھ کر دیوانہ ہو رہا تھا. واہ مدینہ، واہ کیا خوبصورت ہے مدینہ، کیا خوبصورت ہے مدینہ. کاش میں بھی وہاں کا پیوند خاک بن جاؤں. اللہ نصیب فرما دے. آپ اس چیز کی میرے لیے ضرور دعا کیا کریں. میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کو بھی نصیب فرمائے. جس کی فلمیں، جس کی ویڈیوز اتنی خوبصورت ہوں وہ اپنے آپ میں کتنا خوبصورت ہوگا. اور جب مدینے کی گلیاں اتنی خوبصورت ہیں تو مدینے کے والی کتنے خوبصورت ہوں گے. مدینے کے احساسات اتنے خوبصورت ہیں تو مدینے کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس بابرکات میں بیٹھنے کے احساسات کتنے خوبصورت ہوں گے. صحابہ کی قسمتوں پر رشک آتا ہے جن کو وہ عظیم الشان مجالس ملی، جن مجالس میں بیٹھ کر صحابہ دیوانے ہو جایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت میں. واہ کیا خوبصورت ان کے مقدر تھے. اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے. دوستو اس لیے میں آپ کو یہ اصل میں ساری بات سے میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو جتنا زیادہ درود لے کر جائے گا اتنا زیادہ مقرب عند الرسول ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو اس دن تمہیں اس لیے پچھتانا پڑے، اللہ مجھے بھی بچائے اس دن کے پچھتاوے سے، کہیں اس لیے نہ پچھتانا پڑے کہ میرا درود
کم رہ گیا، میں اور آگے جانا چاہتا تھا، میرا درود اور زیادہ ہوتا تو میں اور زیادہ قریب ہوتا، میرا درود اور زیادہ ہوتا تو میں اور زیادہ قریب ہوتا، میرے درود شریف کی تعداد اور زیادہ ہوتی تو مجھے قرب کے اور درجات ملے ہوتے۔ یہ تو آگے بہت سارے لوگ ایسے رہ گئے۔ آپ کو معلوم ہے جب کوئی بڑا آدمی آپ کے یہاں آیا ہو، کوئی نیتا، کوئی منتری ایسا آیا ہو جس سے آپ کا کام اٹکا ہو یا اس سے آپ کی کوئی محبت ہو، پرانی پہچان ہے، اس سے آپ کی محبت ہے، اور اس کے چاہنے والے، اس سے اپنا کام نکالنے والے سینکڑوں ہزاروں لوگ اس کے گرد میں جمع ہوں، آپ بھی لائن میں لگے ہوئے ہوں، لیکن بھیڑ کی وجہ سے آپ اس کے قریب پہنچ نہ پائے ہوں اور وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا ہو۔ اسے کیا معلوم لائن میں آپ بھی لگ رہے تھے، اسے کیا معلوم آپ کو اس سے کیا کام تھا، اس کو کیا معلوم آپ اس کے محبین و مخلصین میں سے ہیں، اس کو نہیں معلوم۔ وہ آپ کو یوں چھوڑ کر اور گاڑی میں بیٹھ کر اپنا وقت کی رعایت میں وہ چلا گیا، آپ کف افسوس ملتے رہ جاتے ہیں۔ میری امید اتنے قریب سے مجھ سے رخصت ہو گئی، اتنی ساری بھیڑ کو چیر پھاڑ کر کے میں نہ پہنچ سکا اس تک، میں اس مجمع کو چیرتا پھاڑتا وہاں تک پہنچ جاتا تو منتری جی مہودے سے میرا بھی سلام ہو جاتا، میں بھی جو ایک تحریری پرچہ ان کے لیے لایا تھا، صاحب میرا یہ مسئلہ ہے، یہ بھی منتری جی مہودے کی گوش گزار ہو جاتا، شاید وہ دستخط کر دیتے تو شاید میرا بھی فلاں اٹکا ہوا کام ہو جاتا۔ ہاں، لیکن آپ افسوس ہی کرتے رہ گئے۔ دوستو، وہ زیادہ درود پڑھنے والے جو اور زیادہ آپ سے آگے ہوں گے، ان کے آگے ہونے کی وجہ سے اور آپ کا درود جہاں تک آپ کو پہنچا سکتا تھا آپ وہاں پہنچ گئے اور اس سے آگے آپ نہیں پہنچ پا رہے ہیں، کہیں یہ چیز افسوس میں نہ ڈال دے، کہیں یہ چیز افسوس میں نہ ڈال دے، کہیں اس چیز کی وجہ سے افسوس کے ہاتھ ہی ملتے نہ رہ جانا پڑے۔ اللہ ہماری حفاظت رکھے، اللہ ہماری حفاظت رکھے، اللہ ہماری حفاظت رکھے۔ اس لیے آج کر لو محنتیں، کل کام آئے گا۔ آج درود شریف کثرت سے پڑھ لو، انشاءاللہ اس جہان میں قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت زیادہ کام آئے گا۔ جتنا زیادہ درود اتنا زیادہ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ چاہتے ہو مجھے ان کا قرب مل جائے، میں بھی ان کا دائیں بائیں پہنچ جاؤں، میں بھی ان کا پڑوسی بن جاؤں، مجھے بھی ان کے کہیں قدموں میں ان کی خاک کا پیوند بننے کی سعادت مل جائے، تو پھر تھکتے کیوں ہو، تھکتے کیوں ہو؟ میں ایک مثال بتاؤں، آج کل کے اس دور میں، پہلے کی عورتوں میں تو بڑی سادگی ہوتی تھی، آج کل وہ سادگیاں تو پورے معاشرے سے ہی رخصت ہو گئیں، عورتیں کیا اور مرد کیا۔ آج جب کوئی دلہن تیار ہوتی ہے نا، بیوٹی پارلر والی کئی گھنٹے تک اس پر اپنی محنت لگا کر اس کو تیار کرتی ہے، اور جب وہ تیار ہو جاتی ہے تو اس کا قریبی آدمی بھی کوئی ہو نا، اس کا بھائی بند وغیرہ، وہ بھی اس کو نہیں پہچانتا ہے کون ہے، اس کو ایسی بندریا سی بنا دیتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا یہ ہے کون۔ ہمارے اعزہ میں ایک مجھے ابھی یاد آ رہی ہے بات، پچھلے تھوڑے دن پہلے ایک شادی ہوئی تھی، بعد میں وہ گھر کے فون میں اس کی کوئی فوٹو میں نے دیکھی، میں نے کہا یہ کون ہے، جس کو میں نے بچپن سے اپنے سامنے پروان چڑھتے ہوئے دیکھا ہے، میں اس کو پہچان ہی نہیں سکا۔ میں نے کہا یہ کون ہے، کہ یہی تو ہے جس کی شادی ہوئی ہے۔ اچھا، اس کو ایسی بندریا بنا دیا انہوں نے، وہ پتہ ہی نہیں چلا یہ کون ہے۔ تو اس پر اتنا فوکس کیا جاتا ہے، اتنا فوکس کیا جاتا ہے، وہ بیچاری تھک جاتی ہے، اس کی گردن دکھ جاتی ہے، وہ اس بیوٹی پارلر والی عورت کے حوالے رہتی ہے اور وہ اسے تھکا بھی دیتی ہے، بس خوبصورت بنانے کے نام پر اسے تھکا دیتی ہے۔ لیکن جب اس کا سامنا اس کے شوہر سے ہوتا ہے اور شوہر اس کو دیکھ کر کہتا ہے الحمدللہ، ماشاء اللہ بیگم، اللہ نے کیا خوبصورت
شخصیت کو، خوبصورت بیوی کو میرے لیے منتخب کر کے میرا جوڑا بنا دیا ہے، تو یہ جتنی تھک گئی تھی نا، یہ اس کی ساری تکان اس شوہر کے ان 2 جملوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی ساری تکان اس کے شوہر کے 2 جملوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ اب تک اس کی گردن بھی دکھ رہی تھی، اب تک اس کا یہ بھی دکھ رہا تھا، وہ بھی دکھ رہا تھا، پریشان ہو رہی تھی، اور یہ چاہتی تھی کہ یہ اب کیا کروں میں، اس بیوٹی پارلر والی سے کیسے جان چھوٹے، چھڑانی بھی نہیں ہے جان، اور چھڑانا بھی چاہتی ہے۔ وہ چھوڑ کر راضی نہیں، یہ چھڑا کے راضی نہیں، باوجود کہ یہ اپنا پیچھا اس سے چھڑانا چاہتی ہے، مگر یہ چھڑا کر بھی راضی نہیں، چاہ کر بھی نہیں چھوڑا، لیکن تھک گئی ہے، بری طرح سے پریشان کر کے ڈال دیا اس نے کئی گھنٹے میں۔ اب شوہر نے دیکھتے ہی کہا ماشاء اللہ، اس کی ماشاء اللہ نے اس کی ساری تکان اڑا دی۔ وہ میں سمجھانا چاہتا ہوں درود پڑھنے والوں، آج نیند چھوڑ کر، نیند کو قربان کر کے دسترخوان پہ بڑی خوبصورت نعمتیں چنی ہوئی ہیں، ان سب کو آپ ایک نگاہ چغتائی، ایک نگاہ طائرانہ دیکھ کر، اور بس کچھ ہلکا پھلکا، کچھ پیٹ بھرنے لائق یا زندگی گزارنے لائق کھا کر آپ فارغ ہو جاتے ہو، باقی وقت کو درود شریف پڑھنے کے لیے لگانا ہے، اور آپ فارغ ہو جاتے ہو اور اپنے وقت کو درود میں لگاتے ہو۔ آج یوں تھکے جا رہے ہو، لوگوں کے تانے بھی مل رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں پاگل ہو گیا ہے، درود کے علاوہ اسے کچھ سوچتا ہی نہیں ہے، اس کو درود شریف کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں ہے، یہ تو پاگل ہو گیا ہے، یہ تو نسیم صبح دیکھ کر دیوانہ ہو گیا ہے، یہ تو اس کی تو بات ہی مت کرو، یہ تو پاگل ہو گیا ہے۔ جیسے وہ وہاں عبد الرحیم پاگل ہو گیا ہے نا، ایسے یہ بھی پاگل ہو گیا اس کو سن کر۔ یہ تانے الگ سے تھکا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب فرشتے کہیں گے نا آپ کا مقام یہاں نہیں ہے، ابھی آپ کا مقام آ گیا، آپ اور چلیے، جب یہ اور جا کے سمجھے گا شاید یہی میرا مقام ہو، میں ایک وجدانی طور پر بات کہہ رہا ہوں، تو وہاں کھڑے ہوئے فرشتے اس کو کہیں گے نہیں یہ نہیں مقام آپ کا آگے ہے مقام، آپ اور چلیے، ہر اور چلیے، پر اس کی تکان اور اتر رہی ہے، اور جب یہ بہت قریب پہنچ جائے گا، اللہ کرے، یہ ایک میں وجدانی بات بتا رہا ہوں، کوئی اب یوں مت کہنا کہ کون سی کتاب میں پڑھ کر آئے ہو، تو جب یہ اتنے قریب پہنچ جائے گا جہاں سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان خوشبوئیں اور زیادہ محسوس ہو رہی ہوں گی، تو پھر کیا کہنے اس تھکے ہوئے مسافر کی قسمتوں کے۔ یہ تھکا ہوا مسافر پھر جہاں ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ اقدس وجود پر فیض کو دیکھ کر مبہوت ہو رہا ہوگا، بھئی میرا وجدان ہے، میں وجدانی دنیا میں بات کر رہا ہوں، ہے نا، جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جب یہ مبہوت ہو رہا ہوگا، یہی وہ رسول اعظم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے میں راتوں کو رویا کرتا تھا، یہی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو میں کبھی ان کی گنبد خضرا کو دیکھ کر روتا تھا، کبھی اس کی تصویریں دیکھ کر روتا تھا، اور کبھی ان کو یاد کر کے تنہائیوں میں روتا تھا، کبھی دسترخوان پر بیٹھ کر روتا تھا، کبھی مصلوں پر بیٹھ کر روتا تھا، کبھی میں مسجدوں میں بیٹھ کر روتا تھا، کبھی میں ادھر ادھر کہیں نکل جاتا تھا، اپنے احباب و اقربا کی مجالس میں بیٹھ کر روتا تھا، کبھی درود شریف کی تسبیح پڑھتے ہوئے میں روتا تھا۔ یہی وہ رسول اعظم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ کیا خوبصورت ہے ان کی خوشبوئیں، کیا ہی پیاری ہے ان کی شکل مبارک، واہ واہ کیا ہی پرفیض ہے ان کا پورا وجود، واہ کتنی میری خوشا قسمت، یا اللہ تیرا کیسا کرم ہو گیا، ان کے اتنے قریب مجھے پہنچنے کا موقع مل گیا، الحمدللہ۔ اپنی قسمتوں پر یہ جتنا بھی رشک کرے گا وہ تھوڑا ہوگا، اور جب اسے میرا وجدان ہے بھائی، اور جب اسے تھوڑا سا ہوش آئے گا، تھوڑا سا اپنے معشوق اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے، جب یہ جس دنیا میں کھو گیا ہوگا، جب اس دنیا سے تھوڑا سا اس کو پتہ نہیں کتنے سال گزرنے کے بعد آئے گا، مجھے نہیں پتہ، جب اس سے تھوڑا ہوش آئے گا، پھر یہ یوں دیکھے گا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری دوری کتنی ہے، میں کتنے قریب ہوں، میں بھاگ کر ان کے دامن سے کیوں نہ لپٹ جاؤں۔ میں دوڑ لگا کر کیوں نہ ان کی نالین مبارکین کو بوسہ دے لوں،
میں کیوں نہ بھاگ کر ان کے دست مبارک کو اپنے ہونٹوں سے لگا کر اس کو اپنے سر پر رکھ دوں اور اپنے سینے پر لگا کر اس کی مبارک ٹھنڈکوں کو اپنے سینے میں محسوس کروں. اور جب یہ دیکھے گا کہ ارے ابھی تو میرے اور ان کے درمیان میں بڑے سارے لوگ ہیں اور میں وہاں تک اب نہیں پہنچ سکتا کیونکہ میری منزل یہاں آ گئی ہے، اب اس کو پچھتاوا ہوگا. یہ میرا وجدان ہے، اب اس کو پچھتاوا ہوگا، اب یہ پچھتائے گا. کیوں پچھتا رہا ہے؟ ابھی تو خوش ہو رہا تھا نبی علیہ السلام کو دیکھ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب ہو کر، اور لیکن اب یہ پچھتا کیوں رہا ہے؟ اب یہ اس لیے پچھتا رہا ہے، ہائے کاش میں نے اور درود پڑھا ہوتا، میں نے اور درود شریف پڑھا ہوتا تو میں اور قریب پہنچ گیا ہوتا، اور میرے اور ان کے درمیان میں جو فاصلے ہیں وہ فاصلے ختم ہو گئے ہوتے، وہ فاصلے ختم ہو گئے ہوتے، میں اور تھوڑا سا قریب ہو گیا ہوتا، اتنے قریب ہوتا کہ ان کے مبارک قدم میرے سر کے اوپر مجھے نظر آ رہے ہوتے، اور مجھے یہ موقع مل گیا ہوتا کہ میں ان کی مبارک نالین شریفین کو بوسے دے سک رہا ہوتا، میں ان کے مبارک قدموں کو بوسے دے رہا ہوتا، ان کے تخت کے پائے کو پکڑ کر اس کو بوسے دے رہا ہوتا، جیسے یہاں روضۂ اقدس کو بوسے دینے اور وہاں کھڑے ہو کر درود اور سلام بھیجنے کے خواب دیکھتے ہیں ہم سب کے سب. الحمدللہ ہم سب اس کے خواب، بھائی ہم سب کی تمنائیں ہیں، ہم سب کی تمنائیں ہیں. اللہ کرے ان کی مبارک سرزمین کی مبارک خاک ہی ہمارا کفن بن جائے. اللہ کرے اس مقدس دیار کی مٹی ہمارا کفن بن جائے. اللہ کر دے ان کے مبارک قدموں میں ہمیشہ کے لیے جگہ مل جائے. اللہ کر دے. دوستو، کہیں اس بھیڑ میں آپ پیچھے نہ رہ جانا. دیکھو میری بات کو سن لو، میں بتا رہا ہوں تمہیں کل پچھتانا نہ پڑے. اس بھیڑ میں کہیں پیچھے نہ رہ جانا. میں نے اور درود پڑھا ہوتا تو میں اور قریب ہوتا. میرا درود تو بس اتنا ہی ہے کہ بس یہاں میرا لاسٹ ہو گیا ہے. ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف رکھتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو، بلکہ ایسا درود لے کر جاؤ کہ آپ کو کہیں کوئی سٹاپ ہی نہ ہو، آپ کو کوئی فرشتہ روکے اور ٹوکے ہی نہ کہ نہیں اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے، اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے. اتنا درود پڑھو کہ آپ کو کہا جائے آنے دو اس کو، یہ میرا وہی دیوانہ ہے جو روزانہ نسیم صبح کے واسطے سے دنیا بھر کو درود شریف کا درس دیا کرتا تھا. اللہ کر دے یہ میری تمنا پوری ہو جائے، یہ میرا خواب پورا ہو جائے. میں ہوں تو نہیں کسی لائق، لیکن میں کل پرسوں اپنے ایک ساتھی کو کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے بڑی لمبی تمنائیں رکھتے ہو. میں نے کہا کیوں نہ رکھوں. میں جانتا ہوں نا، میں ہی تو گناہگار ہوں. وہ تو سخی داتا، سخی آقا ہیں، وہ تو سخی آقا ہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کے رسول ہیں. ان کے در پر جا کر بھکاریوں کو کون سی بھیک نہیں ملتی. ہم ہی تو کسی لائق نہیں ہیں، ان کی عطاؤں کے در تو وسیع ترین ہیں. تو ہم اپنی اوقات سے تھوڑی مانگتے ہیں، ہم تو ان کی شان سے مانگتے ہیں. اللہ کے در پر مانگتے ہیں، اللہ کی شان سے. اللہ ہم تو اپنی اوقات سے مانگ رہے، آپ اپنی شان سے دے دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جاتے ہیں، برجستہ قبول کرتے ہیں، آقا جی آپ کے سب سے بڑے مجرم گناہگار امتی ہم ہی تو ہیں، لیکن ہماری اوقات تو گناہگارانہ ہی ہے، آپ کی شان بڑی کریمانہ ہے. آقا جی کرم فرما دیجئے، اللہ سے ہماری سفارش فرما دیجئے. ہم اپنی اوقات سے مانگتے ہیں اور اس امید سے مانگتے ہیں کہ اب ان کی شان سے ہمیں عطا کیا جائے گا. اس لیے دیوانوں، درود شریف لے کر جانا تاکہ فرشتوں کے یہاں آپ کو روکنے کے جواز ہی نہ ہو. چلتے رہیے، آپ کی کوئی منزل نہیں ہے، جہاں چاہو جتنا قریب چاہو پہنچ جاؤ. آپ کا درود اس لیول کو پہنچ گیا تھا، جتنا قریب چاہو ہو جاؤ، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. آپ بڑا کثرت سے درود لے کر آئے ہیں. وہ کون دیوانہ کہہ رہا تھا میرے سے، اللہ
ان کو قبول کرے۔ انہوں نے خواب دیکھا تھا، وہ میرے لیے خواب میں پوچھ رہے تھے، وہ میرے سے نہیں، میرے لیے پوچھ رہے تھے عبد الرحیم کا درود کتنا ہے۔ عبد الرحیم کا درود اس کو دکھا دیا گیا، کون تھا وہ پتہ نہیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے جنہوں نے خواب میں بھی مجھ فقیر کو ان کے در پر جا کر بھی یاد رکھا۔ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے میرا دل اپنے پاس گھیرے رکھ رکھا۔ سچ میں یہ وہ محسنین ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ یہ خواب میں بھی ان کے در پر جا کر اس گناہ گار کو نہیں بھول رہے۔ یہ کیسے دیوانے لوگ ہیں، اللہ ان کی دیوانگی قبول کر لے، اللہ ان کو اس کا بہترین صلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ کتنے لوگ ہیں جو روزہ اقدس پر اس فقیر کا نام لے کر اس فقیر کی سفارشیں کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا میں بے دام بغیر خریدے غلام ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں، ان کا وہ احسان ہے میرے سر جس کو میں الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا۔ اللہ انہیں اس کا بہترین صلہ اور بہترین جزا دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ جو دعائیں یہ لوگ کرتے ہیں میرے لیے، وہ تمام دعائیں اللہ ان کے حق میں بھی قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ شکراً کثیرہ۔ درود شریف اتنی پڑھ کر جانا، میں نے میرے جملے کو دہرا کر ختم کر رہا ہوں، اتنا درود پڑھ کے جانا کہ تمہارے لیے کوئی فل سٹاپ ہی نہ ہو، کوئی منزل ہی نہ ہو، چلتے رہو جہاں تک چلنا چاہتے ہو۔ آپ اتنا درود پڑھ کر آئے ہو کہ آپ کے لیے یہ حکم ملا ہے ہمیں کہ ہم آپ کو روکیں گے نہیں، چلتے رہو جہاں تک جانا چاہتے ہو۔ قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جون سی منزل پر چاہتے ہو، چلتے رہو۔ آپ کا درود اتنا کثرت سے درج ہے آپ کے نامہ اعمال میں، اس لیے پڑھتے رہو درود شریف تاکہ اس دن رہے۔ پڑھتے رہو، پڑھنے والوں چڑھتے رہو، پڑھنے والوں چڑھتے رہو، چڑھتے رہو، چڑھتے رہو۔ سمجھ آ گئی میرے بھولے بھیا؟ اور کیسے سمجھاؤں، کیسے آئے گی آپ کو سمجھ میں؟ یا رب سمجھا دے ان لوگوں کو، کاش کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، کاش کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ سچ میں میں چاہتا ہوں تم سب کے سب درود والے بن جاؤ۔ میں چاہتا ہوں آپ کی تڑپ ہی درود شریف بن جائے۔ میں چاہتا ہوں آپ کا کوئی بھی کام بنتا ہو، مت بنو مت بنو، وہ سب اللہ کی طرف سے بنا ہے، اللہ کے فضل سے بنا ہے۔ ابھی بننے میں انتظار ہو رہا ہے تو اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ کام بنے نہ بنے، ہر حالت میں درود پڑھو، بن جائے گا کام جب اللہ چاہے گا۔ بن کر رہے گا کام، تو نہیں بگڑتے درود والوں کے، بن کر رہے گا انشاءاللہ۔ نیت کرتے ہو؟ اس صف میں سب سے آگے پہنچنے کی ہوڑ لگاؤ۔ اس ہوڑ میں مت رہو کہ یہ 1 لاکھ پڑھ رہا تو میں 1.25 لاکھ پڑھوں گا، اس ہوڑ میں نہیں رہو۔ ہوڑ یہ والی لگاؤ کہ وہ جو صف لگی ہوئی ہوگی مقربین کی صف، یہ جو جتنا زیادہ درود لے کر آیا وہ اتنا زیادہ قریب کر دیا جائے گا۔ اس صف میں سب سے آگے لگنا ہے انشاءاللہ، یہ والی ہوڑ میں لگو۔ سمجھ گئے بات کو جو میں کہہ رہا ہوں؟ یہ ہوڑ نہیں کہ یہ 1 لاکھ پڑھ رہا ہے تو میں 1.25 لاکھ پڑھوں، میں 1.5 لاکھ پڑھوں نا۔ یہ ہوڑ لگاؤ کہ وہ جو صف لگی ہوگی مقربین کی، اس میں مجھے سب سے آگے پہنچ رہا ہے۔ اب دیکھ لو کتنا درود پڑھنا ہے، دیکھ لو کتنا درود پڑھنا ہے، سوچ لو کتنا پڑھنا ہے، کتنے کی ضرورت ہے۔ لوگ اربوں خربوں کی تعداد میں اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر درود پڑھتے ہیں، آپ کتنا پڑھنا چاہتے ہیں؟ ان سے آگے نکلنا ہے آپ کو۔ اب دیکھو کتنا پڑھنا ہے۔ آپ بھی درود پڑھنے والے ہزاروں لوگ اکٹھے کرو اور ان سب کو کہو بھوکے رہ لینا، درود کے بغیر نہیں رہنا۔ بھوکے رہ جانا، درود کے بغیر نہ رہنا۔ اور پھر اس بات کا یقین میں دلاتا ہوں اللہ پر بھروسہ کر کے، شروع میں امتحانات آ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ درود کی برکتیں ایسی ظاہر ہوں گی انشاءاللہ، فتوحات کے دروازے ایسے کھلیں گے اللہ نے چاہا، دنیا کی دولت و ثروت تمہارے قدموں میں پڑی ہوئی ہوگی، جو کہ تمہارا مطلوب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مطلوب نہیں ہے، لات مارو اس دولت کو۔ یہ دولت تم اپنی ضرورت کی حد تک ٹھیک ہے،
لیکن یہ دولت تمہیں درود سے دور نہ کر دے، اللہ و رسول علیہ السلام سے دور نہ کر دے۔ سمجھ گئے بات کو؟ نیت کرتے ہو اس صف میں، یہ نہیں کہ یہ میرے مقربین میں، میرے اقربا میں کوئی 1 لاکھ پڑھ رہا ہے، کوئی 1.5 لاکھ پڑھ رہا ہے، مجھے ان میں آگے نکلنا، نہ، ان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے، ان سے تو ہوڑ ہے ہی نہیں ہماری ہوڑ تو اس صف میں ہے، ہماری ہوڑ تو اس صف میں ہے، اس صف میں جو مقربین کی صف وہاں لگی ہوئی ہوگی، اس صف میں آگے نکلنا ہے انشاءاللہ۔ اب دیکھو کیسے دیوانے ہو کر پڑھنا ہے۔ آؤ میرے شیرو، مجھے دو دیوانے دیے گئے تھے اور مجھ سے کہا تھا یہ تمہارے شعر ہیں۔ 2 دیوانے دیے گئے تھے مجھے اور مجھ سے کہا گیا تھا یہ تمہارے شعر ہیں۔ اللہ ان کو درود شریف کے ساتھ باقی رکھے۔ اللہ، ساری باتیں نہیں بتایا کرتے۔ ہمارے اس پیغام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤ، اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤ، بار بار سنا کرو۔ یہ رسمی درس نہیں ہے، یہ یوٹیوب سے پیسے کمانے والے درس نہیں ہیں۔ الحمدللہ میرے رب نے عبد الرحیم کو یوٹیوب کے پیسوں سے مستغنی کیا ہوا ہے، الحمدللہ۔ مجھے ضرورت نہیں ہے، سسٹم کے مطابق کچھ آ جائے کوئی اللہ کی نعمت سمجھتا ہوں، لیکن میرا یہ مقصود نہیں ہے کہ میں یہاں نسیم صبح میں اس لیے بیٹھا ہوا ہوں کہ اس سے دولت و ثروت برس رہی، کچھ نہیں، یہ نہیں ہے، یہ مقصود نہیں ہے، یہ مطلوب نہیں ہے۔ میری تو دولت ہی یہ ہے کہ تم درود پڑھنے والے بن جاؤ، اس میں میرا بھی کچھ حصہ بن جائے، اللہ کرے۔ پھر مجھ سے کہا جائے اتنا درود لے کر آیا ہے آقا جی، میں نے تو اتنا پڑھا بھی نہیں ہے۔ نہیں، یہ نسیم صبح دیکھنے والے جو تھے، یہ جو درود پڑھتے تھے، یہ نہیں ملے گا، اس کا فائدہ نہیں پانا چاہتے ہو؟ ہاں، وہ 3 ارب جو کہا گیا وہ بھی ایسے ہی میرے خیال سے رہا ہوگا، مجھے تو نہیں پتہ کب کتنا ہو گیا، اللہ زیادہ جانتا ہے۔ آ جاؤ پھر دوستو، درود شریف پڑھتے ہیں آج ہی سے انشاءاللہ، اور ایسے پڑھتے ہیں کہ اس صف میں آگے نکلنے کی ہوڑ لگاتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اس ہوڑ میں شامل کر دے اور مجھے بھی سب سے آگے والوں میں بنا دے۔ میں نے تو دعا کی تھی نا، اللہ مجھے پہلے 10 مقربین میں شامل فرما لے۔ پھر ایک اللہ والے نے مجھے بتایا کہ میں نے آپ کے لیے دعا کی ہے اور وہ والی سیٹ ملی ہے۔ سیٹ مطلب کوئی وہ نہیں، مطلب جیسے 10 مانگ رہا تھا میں، تو 10 میں ایک نمبر انہوں نے بتایا کہ وہ والی بات۔ اب اس میں پھر وہ وقت گزرا تو پھر ایک اور آگے کی بات ہوئی، تو پھر اس میں ایک اور خاص، اور وہ ایسا خاص کہ پھر نہیں بتاؤں گا، اسے نہیں بتاؤں گا، ورنہ بڑے فتوے برسیں گے میرے اوپر۔ وہ فتووں کی تاب کون لائے گا؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس صف کے اندر ہمیں سب سے آگے پہنچنے والوں میں شامل فرمائے، ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچائیں۔ یہ خوبصورت صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔